بلوچستان ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائیاں تو معمول کے مطابق جاری ہیں، مگر لوگ آج بھی سانحہ 8 اگست میں بچھڑنے والے سینئر وکلاء کی کمی کو شدت سے محسوس کرتے نظر آتے ہیں۔ سن 2016 میں بوستان علی کے مقدمے کی پیروی ایک سینئر وکیل کر رہے تھے، مگر 8 اگست کو سول اسپتال میں ہونے والے ایک مہلک حملے میں دیگر وکلاء کے ہمراہ قاہر شاہ ایڈوکیٹ بھی ہلاک ہو گئے۔ بوستان علی کے مطابق سانحہ کے بعد اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے انہیں قاہر شاہ جیسی مہارت رکھنے والا کوئی وکیل نہیں ملا۔ جو ایک تجربہ کار اپنے کام میں مہارت رکھنے والا وکیل ابھی بہت مشکل ہے کہ پھر سے اس طرح کے وکلاء ہمیں ملے، کیونکہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ خود ایک یونیورسٹی تھا، ایک کالج تھا، کیونکہ ان کو اپنے کام سے کافی مہارت تھے۔ انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل رہنما جلیلہ ایدر کے مطابق سانحہ کو 2 سال گزرنے کے بعد بھی عدالتی نظام کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکا۔ انسانی جانوں کے نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ یہ تو 200 سال بعد شاید ایک ایسی جنریشن نکلتی ہے جو اس گیپ کو کور کر پاتی ہے۔ کوئٹہ کمیشن رپورٹ پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ازالہ ہوا ہے۔ کمپنسیشن ازالہ نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں۔ بلوچستان بار کے رہنماؤں کے مطابق سابق حکومت نے ہلاک ہونے والے وکلاء کے لواحقین کی بحالی کے لیے جو اعلانات کیے تھے ان پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا۔ جو وعدے وعید کیے گئے تھے کہ ہر شہید کو ورثہ کو ہم ایک ملازمت دیں گے، وہ ملازمت تاحال کسی کو بھی نہیں دیے گئے۔ اس کے علاوہ بچوں کا انہوں نے کہا تھا کہ صوبائی گورنمنٹ تمام تعلیمی اخراجات برداشت کرے گی، لیکن صوبائی گورنمنٹ نے آج تک کوئی کسی قسم کا بھی تعلیمی اخراجات شدہ کے برداشت نہیں کیے۔ بلوچستان کی نگران حکومت کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 8 اگست کو ہلاک ہونے والے وکلاء، میڈیا کے 2 نمائندوں اور دیگر عام شہریوں کے لواحقین کو 87 کروڑ روپے تک کے معاوضے کی ادائیگی کی گئی ہے، جبکہ لواحقین کی بحالی کے لیے مزید کوششیں جاری ہیں۔ مرتضی زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔